الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، 22 جمادی الاخر کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال کی تاریخ تھی۔ آپ نے بہت کچھ سنا، بہت فضیلتیں سنی، شان سنی، واقعات سنے۔ آج انشاءاللہ تعالی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ان کی افضلیت آپ سنیں گے، کیونکہ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضیلت پر، ان کے افضلیت پر شبخون ماننے کی کوشش کر رہے ہیں اور زور و شور سے نعرہ لگا رہے ہیں دمادم مست قلندر علیدہ پہلا نمبر۔ تو آج انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اہل سنت و جماعت کا نظریہ کیا ہے اس سلسلے میں بہت ہی سلیس انداز میں آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سن لیجئے کہ جمیع اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے، تمام اہل سنت کا، انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد شیخین یعنی سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما تمام انسانوں میں افضل ہے۔ سمجھ گیا؟ اور یہ جو عقیدہ ہے یہ عقیدہ قطعی اور اجماعی عقیدہ ہے۔ اس کو بھی میں آگے سمجھاؤں گا، تھوڑا سا گاڑھا ہو رہا ہے، اور اس کا تعلق جو ہے ضروریات اہل سنت سے ہے۔ اسلام میں کوئی سوئی کی نوک کے برابر بھی بعد از انبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی کو بھی افضل بتائے یا کسی انسان کے افضل ہونے کی گنجائش رکھے تو وہ انسان اہل سنت سے خارج ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں آپ کو چند باتیں اس طور پر بتانا چاہتا ہوں۔ ایک ہے فضیلت اور ایک ہے افضلیت۔ کیا؟ ایک ہے فضیلت اور ایک ہے افضلیت۔ فضیلت ہونا الگ شے ہے اور افضلیت ہونا ایک الگ شے ہے۔ سمجھ میں بات؟ جیسے یہاں پر بہت سارے طالب علم ہیں جو قرآن کا، حدیث کا علم رکھتے ہیں، ان کے پاس یہ فضیلت ہے، لیکن ان میں جو تقوی کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے، فضل کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہوگا نا، وہ ہوگا افضل۔ کیا ہوگا؟ افضل ہوگا۔ بچے تو سب ہیں لیکن افضل بچہ وہ ہوگا جو سب سے مرتبہ جس کا زیادہ ہوگا۔ بات سمجھ میں؟ تو ایک ہے فضیلت اور ایک ہے افضلیت۔ افضلیت صدیق اکبر کا جو عقیدہ ہے، ہم جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانتے ہیں، یہ عقیدہ فقط فضیلت کی بنیاد پر نہیں ہے،
بلکہ یہ عقیدہ اجماعی ہونے کی بنیاد پر ہے، اور جو چیز اجماعی ہوتی ہے نا، اجماعی ہوتی ہے وہ تواتر سے ثابت ہوتی ہے۔ کس سے ثابت ہوتی ہے؟ تواتر سے۔ اور اگر کوئی شخص جمہور مذہب کا انکار کرے تو ایسا شخص جو ہے وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہوتا ہے۔ اب میں پہلے آپ کو اجماع بتاؤں، اجماع ہے کیا؟ اجماع کس کو کہتے ہیں؟ تو درس نظامی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے نور الانوار، اس کے اندر ایک جزیہ ہے، لکھا ہوا ہے وفی الشرعیت اتفاق مجتہدین صالحین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی عصر واحد علی امر قولی او فعلی، کہ کہتے ہیں کہ شرعاً امت محمدیہ کے صالح مجتہدین کا عصر واحد میں، یعنی ایک زمانے میں کسی قولی یا کسی فعلی مسئلے پر متفق ہو جانا، یہ اجماع کہلاتا ہے۔ اجماع کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک مجتہدین کا گروپ ہے جو اجتہاد کے درجے پر فائز ہے، علم حدیث میں، علم کلام میں، ان چیزوں میں اللہ نے ان کو مہارت دی ہے۔ وہ قرآن و حدیث کے ذریعے سے مسائل اجتہاد کرتے ہیں، اخذ کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو کسی ذات پر یا کسی قول پر یا کسی فعل پر اتفاق ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں، اتفاق ہو جاتا ہے سب کا ایک زمانے میں، اس زمانے کے تمام مجتہدین کا، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اجماع کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجماع کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو اجماع ہے، اجماع کی بھی تین قسمیں ہیں، کیونکہ اجماع کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب اس کا انکار کرنے والا، لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اجماع کا انکار کرنے والا کافر۔ اجماع کا مسئلہ قطعی ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو پہلے ایک اور علم بتا دوں، اجماع کی تین قسمیں ہوتی ہے۔ کتنی قسمیں ہوتی ہے؟ تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک درجہ وہ ہوتا ہے اجماع کا کہ وہ اجماع جو آیت قرآن اور خبر متواتر کے قائم مقام پر ہو، وہ اجماع جو آیت قرآن کی آیات سے اور متواتر چیزوں سے جو چیز ثابت ہو، ایک وہ اجماع۔ ایک وہ اجماع جو خبر مشہور کے قائم مقام پر ہو، ایک تو متواتر کے قائم مقام پر ہو اور ایک جو ہے خبر مشہور کے قائم مقام پر ہو، دو اجماع۔ اور تیسرا وہ اجماع جس میں اختلاف ہوتا ہو، کیا ہوتا ہو؟ اختلاف ہوتا ہو۔ یہ تین طرح کے اجماع ہو گئے، سمجھ میں بات؟ اجماع کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین۔ ثم الاجماع على مراتب، فالاولى بمنزلة الآية والخبر المتواتر يكفر جاحده، والثانية بمنزلة الخبر المشهور يضلل جاحده، والثالث لا يضلل جاحده لما فيهم من الاختلاف۔ یہ مدرسے کے بچوں کے لیے زیادہ ہے، اس کو سنیے۔ اجماع کے تین درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے جو قرآن کی آیت کے درجے میں ہو یا خبر متواتر کے درجے میں ہو، اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ جیسے اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں، کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین، نقل کفر نباشت۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، تو یہ آیت کا بھی انکار کر رہا ہے اور خبر متواتر کا بھی انکار کر رہا ہے۔ سمجھ میری بات؟ کس کا انکار کر رہا ہے؟ آیت کا بھی انکار کر رہا ہے اور خبر متواتر کا بھی انکار کر رہا ہے۔ اب ایسا انکار کرنے والا شخص کافر ہو جائے گا۔ سمجھ گئے؟ پہلی چیز۔ دوسری چیز جو دوسرا اجماع میں نے بتایا، وَالثَّانِيَةُ بِمَنزِلَةِ الْخَبَرِ الْمَشْهُورِ، اور جو دوسرا درجہ ہے اجماع کا وہ خبر مشہور کے قائم مقام ہے۔ اور خبر مشہور جو ہے وہ خبر متواتر کے درجے میں جو ہوتا ہے نا، احادیث متواترہ، اس کے درجے تک نہیں ہوتا ہے، اس سے تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ جو خبر مشہور کے قائم مقام ہے
اس کے منکر کو, اس کے انکار کرنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا, البتہ گمراہ, بد مذہب اور بد دین کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ اجماع کی دوسری قسم ہو گئی. اور تیسری قسم اجماع کی یہ ہے کہ جس میں اختلاف ہوتے ہیں, ایک زمانے میں اتفاق ہوا, دوسرے زمانے میں اختلاف ہو سکتا ہے. جیسے چہرے پر آپ نماز پڑھتے وقت چہرے کو ڈھانکنا نہیں چاہیے, کیونکہ اگر کوئی شخص چہرے کو ڈھانک کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی. علت کیا بتائی گئی؟ علت یہ بتائی گئی کہ مجوسی جو آگ کے پجاری ہے وہ عبادت کرتے ہیں تو چہرہ ڈھانک کر کے کرتے ہیں. سمجھ کے؟ اب چونکہ آج کے دور میں کورونا وائرس کا مسئلہ تھا, حالات بدل گئے, سچویشن بدل گئی, ماحول بدل گیا, بیماریاں لگتی تو نہیں ہے لیکن جراثیم اڑ کر کے جا سکتے ہیں. تو اب ایسی صورت میں بحالت مجبوری مسئلہ بدل گیا. کیا ہو گیا؟ مسئلہ بدل گیا. ہاں, احتیاط یہ ہے کہ چہرہ کھول کر کے پڑھے. شافی اللہ ہی ہے, بیمار کرنے والا بھی اللہ. اللہ چاہے گا تو اگر کوئی ماسک لگایا تب بھی وہ بیمار کر سکتا ہے, اور کوئی ہٹا دے تب بھی بیمار ہو سکتا ہے, وہ نہیں ہٹائے تب بھی شفا پا سکتا ہے. وہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن مقام احتیاط تو ہے نا, مقام احتیاط تو ہے. لیکن اب اگر کوئی شخص اپنے چہرے پر ماسک لگا لے اس بنیاد پر کہ بھئی بیماری کہیں مجھے لگ نہ جائے, پرابلم نہ ہو جائے, اور لگا لیا, تو اب وہ جو پہلا مسئلہ تھا وہ ختم ہو گیا حالت مجبوری کی صورت میں. اب اس کے اگر کوئی انکار کر دے کہ بھائی ابھی میری مجبوری ہے اور میں لگا رہا ہوں, تو اب اس کو گمراہ, بد مذہب, کافر وغیرہ کے دائرے میں نہیں داخل کیا جائے گا. سمجھ میں آئی اجماع کی تین قسمیں؟ ایک اجماع وہ ہے جو آیت قرآنی اور متواتر کے درجے میں ہو, اس کا انکار کرنے والا کافر. ایک اجماع وہ ہے جو خبر مشہور کے درجے میں ہو, اس کا انکار کرنے والا بد مذہب, گمراہ, بددین ہوتا ہے, اہل سنت سے خارج ہوتا ہے. اور ایک اجماع وہ ہوتا ہے کہ جس میں اگر کوئی انکار کر دے یا اس کے اختلاف اس سے کرے تو وہ نہ گمراہ ہوگا نہ وہ کافر ہوگا, بس اس کے قول کی تائید نہیں کی جائے گی. یہ تین قسمیں ہو گئی. اب ایک چیز اور بتاتا ہوں, یہ جو عقیدہ ہے نا, اجماعی عقیدہ, تو عقیدے کا تعلق بھی الگ الگ چیز سے. دیکھیے اجماع بھی الگ, جیسے کوئی فقیہ ہے تو مسئلے میں فقہا کا اجماع مانا جاتا ہے, تو فقہا کا اجماع علم کلام میں نہیں مانا جائے گا. عقیدے میں فقہا کا فقیہوں کا اجماع عقائد میں نہیں مانا جائے گا, اور عقائد میں جو اجماع مانا جائے گا وہ اہل کلام کا مانا جائے گا. کس کا مانا جائے گا؟ ہاں, یہ سب سیکھ لیجیے, بہت اہم ہے, اور خاص طور سے مدرسے کے بچے اس کو دماغ میں بٹھا لیں. عقیدے کا تعلق کس سے ہے؟ علم کلام سے ہے. کس سے ہے؟ عقیدے کا تعلق علم کلام سے ہے, اور علم کلام میں بات فقیہوں کی نہیں مانی جائے گی, بات کس کی مانی جائے گی؟ اہل کلام کی مانی جائے گی. اور مسائل میں علم کلام کا اجماع, اہل کلام والوں کا اجماع نہیں مانا جائے گا. مانا کس کا جائے گا؟ فقیہوں کا مانا جائے گا. اب یہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے کا مسئلہ ہے, یہ عقیدہ فقہی مسئلے سے تعلق نہیں رکھتا ہے, بلکہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ علم کلام سے. اب علم کلام کے جتنے بھی اہل کلام ہیں ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد انبیاء سب سے افضل والا ہے. سمجھ میں بات؟ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بالجملہ مسئلہ افضلیت کا تعلق ہرگز باب فضائل سے نہیں ہے, باب فضائل سے, فضیلت کے باب سے نہیں ہے کہ اس میں ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہو جائے, نہیں, بلکہ موافق اور شرح موافق ایسی کتب عقائد میں واضح لکھا ہوا ہے کہ مسئلہ افضلیت کا تعلق باب عقائد سے ہے, اور باب عقائد کے لیے یا تو حدیث متواتر چاہیے یا پھر حدیث مشہور چاہیے.
کیا چاہیے؟ یا تو حدیث متواتر چاہیے یا حدیث مشہور چاہیے. حتیٰ کہ فقط صرف صحیح حدیث کسی کی فضیلت میں اگر کوئی پیش کی گئی ہو تو صحیح حدیث جو خبر احاد ہے، خبر احاد سے بھی آپ کسی کی افضلیت ثابت نہیں کر سکتے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. تو فرماتے ہیں آپ کہ باب عقائد میں صحیح حدیث کے ذریعے سے جو خبر واحد کی ہے وہ روایت بھی قابل قبول نہیں ہے. تو جب یہ روایت قابل قبول نہیں ہے تو عقائد کے اندر ضعیف حدیث سے کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ سمجھ میں ہی بات؟ اب یہ چیز سمجھ گئے تو اب سنیے. مسئلہ افضلیت کا تعلق کس سے ہے؟ ضروریات اہل سنت سے. اب یہاں پر میں ایک اور اصول بتاتا ہوں. شریعت میں تسلیم کی جانے والی باتیں 4 قسم کی ہوتی ہیں. کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ 4 قسم کی ہوتی ہے. نمبر 1 ضروریات دین. کیا؟ نمبر 2 ضروریات مذہب اہل سنت و جماعت. نمبر 3 ثابتات محکمہ. اور نمبر 4 ظنیات محتملہ. کتنی چیز؟ 4 چیز میں نے بتائی. ایک ہے ضروریات دین، ایک ہے ضروریات مذہب اہل سنت و جماعت، اور ایک ہے ثابتات محکمہ، اور ایک ہے ظنیات محتملہ. یہ 4 چیزیں میں سمجھ رہا ہوں سب باؤنس جا رہا ہے آپ کے، لیکن بہت اہم چیز پیش کر رہا ہوں، اس کو اچھے سے سن لیجئے. اور وقت نہیں ہے کیونکہ ابھی آپ کو انشاءاللہ بہت ہی اہم بات امید کے حوالے سے آپ قاری صاحب سے بہت اچھے انداز میں سننے والے ہیں. میں تو یوں ہی آپ کے سامنے آ جاتا ہوں. اس کو خالی بس یہ 4 چیزیں سن لیجئے، پھر انشاءاللہ اس پر جو میں نے کچھ چیزیں جمع کر کے رکھی ہے وہ آپ کو پیش کرتا آگے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. خالی یہ چیز سن لیجئے پھر میں اس گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں. ضروریات دین کیا ہے؟ نمبر 1 ضروریات دین کا ثبوت جو ہے، ضروریات دین کا ثبوت یا تو قرآن عظیم سے ہونا چاہیے، یا حدیث متواتر سے ہونا چاہیے، یا اجماع قطعی سے ہونا چاہیے. کس سے ہونا چاہیے؟ اجماع قطعی سے. جیسے جس میں نہ کسی شبہے کی گنجائش ہو، نہ کسی شک کی گنجائش ہو، نہ کسی احتمال کی گنجائش ہو. کسی بھی طرح اس میں کسی طرح کا کوئی احتمال مانا ہی نہیں جائے گا. یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایک تو مانا یہ ہے، لیکن دوسرا بھی مانا نکل سکتا ہے. ایسا نہیں. جیسے ایک نے کہا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. خاتم اور خاتم یہ دونوں لفظ آخری کے معنی میں آئے ہیں. تفسیر ابن عباس میں خاتم کا لفظ بھی آیا ہوا ہے اور خاتم بھی قرآن میں ہے. اور خاتم کے ایک معنی جو ہے نا وہ مہر کے بھی ہے. کس کے بھی ہے؟ مہر کے بھی ہے. تو اب بعض لوگوں نے اس کے اندر یہ معنی کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو اس کے اندر اس معنی میں خاتم اور خاتم کے معنی میں دوسرے معنی کی گنجائش بھی ہے. تو لہٰذا اب گنجائش ہونے کی وجہ سے اب یہ جو ہے دلیل قطعی نہیں رہا بلکہ دلیل ظنی میں آ گیا. اور دلیل ظنی کس کو کہتے ہیں؟ کہ آیت تو ہو لیکن اس میں ایک معنی کے اعتبار سے دوسرے معنی کا احتمال رکھتا ہو. تو اب لہٰذا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین میں ایک دوسرے معنی کا گنجائش بھی ہے. لہٰذا یہ قطعی عقیدہ نہیں. اس طرح پھیرنے کی کوشش کی. کیا کرنے کی کوشش کی؟ اس طرح پھیرنے کی کوشش کی. حالانکہ خاتم اور خاتم 2 معنی ہیں لیکن دونوں معنی میں اگر کسی ایک لفظ کے 2-3 معنی ہو تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کس لفظ کے معنی زیادہ ہوتے ہیں. تو یا خاتم اور خاتم میں زیادہ معنی دیکھا جا رہا ہے تو وہ آخری کا مانا جا رہا ہے. اور آخری پر تمام صحابہ کا، تمام ائمہ کا، تمام محدثین کا اتفاق اور اجماع ہے. اب اگر کوئی شخص اجماعی عقیدے سے انحراف کرتا ہے تو وہ انسان کافر ہو جائے گا. انہوں نے ظنیات میں داخل کرنے کی کوشش کی لیکن صحابہ نے اس کو ظنیات سے نکال باہر پھینکا اور کہا یہ ظنیات میں نہیں ہے بلکہ یہ آیت قطعیات میں سے ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں.
تو ضروریات دین کا ثبوت قرآن عظیم سے یا حدیث متواتر سے یا اجماع قطعی سے ہونا چاہیے، جن میں نہ شبہہ کی گنجائش ہے نہ تعویل کی راہ ہے، اور ان کا منکر یا ان میں باطل تعویلات کا مرتکب جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، جیسے عقیدہ ختم نبوت، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ایک۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایک اللہ کے علاوہ دوسرے خدا ہونے کو تسلیم کرے، کیا کہے؟ دوسرے خدا ہونے کو تسلیم کریں، یا اس میں تعویل کر کے کہے کہ بھائی ہم اس کو خدا نہیں مانتے، ہم تو خدا ایک ہی مانتے، لیکن وہ اس کی شکل میں تھا، اور اس طریقے سے اس کی پوجا کرے اور اس طریقے سے اس کی پرستش کرے، تعویلات کر کے کسی نہ کسی کو داخل کرنے کی کوشش کرے، تو یہ باطل تعویل ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ سمجھ میں بات؟ یہ آیت تعلیق ہے، یہ عقیدہ تعلیق ہے، یعنی یہ عقیدہ کیا ہے؟ معلق۔ اگر ہوتا تو نہ، جب ہے ہی نہیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، ہوتا تو لیکن ہے ہی نہیں، عقیدہ معلق ہے یہ آیات معلقہ میں، کہ اگر دو خدا ہوتے تو زمین و آسمان میں ضرور فساد مچ جاتا اور تباہ ہو جاتا، لیکن ہے ہی نہیں، اب ایک خدا ہے اور وہی ایک خدا پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ اور دوسری اس کی آیت کی تفسیر ہوگی قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اچھا، اس میں بھی بعض لوگوں نے اس آیت کا انکار کرنے کی کوشش کی اور کہا یہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں، اور کس طور پر ہمارے میں شک ڈالنے کی کوشش کہ اللہ تعالیٰ اگر ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا قل انا اللہ، کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے میں اللہ ہوں، لیکن یہاں تو قل ایک اللہ ایک رسول کی ذات، ہوا تھرڈ پرسن، ہوا تھرڈ پرسن اور اللہ سیکنڈ پرسن، یعنی اس میں تین ذات آ گئی، تو یہ تیسرا کون ہے؟ یہ اس طریقے سے شک ڈال دیں، یہ تیسرا کون ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آیت اللہ کا نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی اور کا کلام ہے جو معاذ اللہ رب العالمین حضور کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ یہ دہریہ لوگوں کا کہنا ہے، تو یہ بھی اس کی باطل تعبیر ہے، اور ایسی تعبیرات کا منکر، ایسی تعبیرات کرنے والا اللہ کی وحدانیت پر وہ انسان کافر ہے، کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ ایک ہو گئے۔ اب نمبر 2 پر آئیے۔ پہلا کیا تھا؟ ضروریات دین۔ ضروریات دین کا انکار کرنے والا، وہ انشاءاللہ میں ایک بار شروع کیا تھا، بند کر دیا تھا۔ ضروریات دین ہے کتنے؟ وہ اس کی ہے تو بہت ساری، لیکن کچھ چیزیں میں انشاءاللہ آئندہ بتاؤں گا۔ نمبر 2 سنیے، ضروریات مذہب اہل سنت۔ ضروریات مذہب اہل سنت کیا ہوتا ہے؟ ضروریات مذہب اہل سنت کا ثبوت بھی دلیل قطعی سے ہوتا ہے، اس کا ثبوت بھی قرآن سے ہی ہوتا ہے اور حدیث مشہورہ سے بھی ہوتا ہے، مگر ان کے قطعی جو ثبوت ہونے میں ایک گنا شبہ رہتا ہے۔ اگر ایک گنا شبہ نہ رہے تو وہ تو قطعی دلالت میں چلا جائے گا، ضروریات دین میں چلا جائے گا، پھر اس کا انکار کافر ہو جائے گا۔ ضروریات اہل سنت میں کہ اس کا ثبوت بھی دلیل قطعی سے ہے، لیکن اس میں کیا ہے؟ کچھ شبہ اور تعویل کا تھوڑا سا، بس ایک ذرہ سا احتمال ہوتا ہے، اسی لیے اس کے منکر کو، اس کے انکار کرنے والے کو کافر نہیں بلکہ گمراہ، بد مذہب اور بددین کہا جاتا ہے۔ جیسے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عقیدہ یہ اجماعی ہے، لیکن ایک گنا اس میں گنجائش ہے، ایک گنا اس میں گنجائش ہے۔ جیسے کسی تک کوئی خبر نہیں پہنچی، حضرت علی والی روایت حدیث صحیح نہیں پہنچی، اور وہ حضرت علی کے فضائل کی حدیثیں اس تک پہنچ گئی، اور حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت کی حدیثیں اور ان کے افضلیت کی حدیثیں ان تک نہیں پہنچے، اور اس بنیاد پر جو ہے وہ حضرت علی کو افضل مان رہا ہے۔ حدیثیں نہ پہنچنے کے بعد تو پھر اس پر کفر کا فتویٰ یا گمراہیت کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، لیکن اگر معلوم ہونے کے بعد اب اگر کوئی شخص حضرت ابو بکر صدیق کے افضلیت کا انکار کرتا ہے تو وہ انسان گمراہ ہے، بد مذہب ہے اور بددین ہے، کیونکہ یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے۔
اب اس کے بعد ایک آتا ہے ثابتات محکمہ اور ایک آتا ہے ظنیات محتملہ. اب اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی یہ دو باتیں بتاتا ہوں. پھر اس کے بعد قرآن کی تقریباً میں نے 7 سے 8 آیتیں جس میں اللہ نے حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر کو جوڑا ہے، وہ آیت حضور کے ساتھ وہ پیش کرتا، اور حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت پر اور افضلیت پر، فضائل صدیق پر 652 حدیثیں جمع کر رکھی ہے. کتنی؟ 652 حدیثیں وہ اس پر پیش کرتا. اور پھر صحابہ کے اقوال اور ائمہ کے اقوال تو وہ رہنے دیجئے، وہ بہت بے شمار ہیں. خیر، اللہ تعالی ہمیں اجماعی عقیدے پر ثابت رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مذہب اہل سنت پر ہم سب کو قائم و دائم رہنے کی توفیق رفیق. حافظ ابن حجر اسقلانی نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ خلافت میں بھی افضل ہے اور ہر اعتبار سے اللہ نے ان کو افضل بنایا ہے. جس طرح ترتیب میں چاروں خلیفہ ہے، اسی اعتبار سے مراتب میں بھی چاروں خلیفہ برابر ہی ہے. ایسا نہیں کہ صرف حکومت کے اعتبار سے وہ افضل ہو گئے اور باقی معاملات میں دیگر افضل ہو گئے. ایسا نہیں ہے. انہیں حکومت کی کیا ضرورت تھی؟ رسول اللہ ان کے ساتھ جو موجود ہیں، جو اپنے دسترخوان پر ایک سالن کے علاوہ کبھی دوسرے سالن کو لینا گوارا نہ کرتا ہو، انہیں دنیاوی خلافت کی ضرورت کیا تھی؟ غور کرنے کی چیز ہے، کیا تھی؟ وہ صرف دنیا کے مال و دولت کے لیے، یا انہوں نے اپنے دور خلافت میں حکومت سے کیا کچھ جمع کر لیا ہے؟ مجھے بتایا کیا کچھ جمع کیا ہے کچھ، یا اپنی پراپرٹی بنائی ہے؟ تو یہ نہ کہیں کہ دنیا کی دولت کے لیے، دنیا کے سرمایہ کے لیے، یا اپنے نام و نمود کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے خلافت کے باغ دوڑ کو سنبھالا تھا. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ یہ فقط امت کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو سب سے افضل قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ جب تک ابو بکر تم میں موجود رہے، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ میرے مصلی پر آئے. حدیث پاک کا مفہوم ہے. 17 نمازیں رسول اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی اقتداء میں ادا فرمائی ہے. 17 نماز. حضرت عمر آگے بڑھ گئے تھے مصلی پر، حضور نے پیچھے کروا دیا اور حضرت ابو بکر کو آگے بھجوایا تھا. پھر انشاءاللہ تعالی مزید تفصیل آگے بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.